دماغ اور جسم کا سکون 20 قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں جسمانی اور ذہنی سکون حاصل ہو۔ باب 13 اللہ آیت 28 بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور باب 16 النحل آیت 97 جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ہدایت کے ان دو ذرائع کی خلوص نیت سے اطاعت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی رہنمائی کرتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقوں سے اور چیزوں اور لوگوں کو ترجیح دینے میں ان کی مدد کرتا ہے اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے، تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے۔ یہ کتابوں کی لائبریری کی طرح ہے جس کو صحیح ترتیب سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کی مدد سے ایک شخص اپنی ضرورت کی کتاب کو کم سے کم پریشانی کے ساتھ آسانی سے تلاش کر سکتا ہے، جبکہ جو شخص ہدایت کے دو ذرائع کی ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے، اس طرح ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی میں چیزوں اور لوگوں کو غلط طور پر ترجیح دیتا ہے، وہ کتابوں کے کتب خانے کی طرح ہے جو بالکل غیر منظم ہے۔ اس لائبریری میں کسی مخصوص کتاب کو تلاش کرنا انتہائی مشکل، دباؤ اور وقت طلب کام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اپنی خواہش کی کتاب بھی نہ ملے۔ بالکل ایک منظم لائبریری کی طرح، جب کوئی شخص رہنمائی کے دو ذرائع کی خلوص نیت سے اطاعت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے، اس طرح وہ ذہنی اور جسمانی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 10 یونس آیات 57-58 اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس میں وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔